ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے آگے چلیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوۃ حسنہ بنا کے ایک بہترین نمونہ بنا کر ہمیں دیا ہے۔ جو اس سانچے میں ڈھلتا جائے گا اللہ کو وہ اتنا زیادہ پسند ہوتا جائے گا۔ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آخری نبی ہونے پر نہ لائیں تو کیا ہے؟ آخری نبی ہیں، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ آج کی نوجوان ہمارے بچے اور بچیاں سادہ ذہن کے ساتھ کالج اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آگے پتہ نہیں کون ایمان کا ڈاکو بیٹھا ہوا ہو اور وہ اس نظریے کا قائل ہو معاذ اللہ، اور وہ کس طرح سے ذہن بنا دے۔ اس لیے اس ربیع الاول میں نے ضروری سمجھا کہ اس بات کی تھوڑی وضاحت کر دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم بات آپ سے کرنی ہے، ربیع الاول کے حوالے سے بھی، کیونکہ آیات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات جو اللہ نے خود بیان کی ہیں، تو اس حوالے سے ایک اہم موضوع ہے اللہ کے نبی پر ایمان لانا۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان اللہ کے رسول پر لانے سے مسلمان کہلاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتا ہے، اور ساری زندگی اسی پر زندگی گزارنے کا نام مسلمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے کے بعد مہر لگا دی ہے، کوئی نبی اور نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک فتنہ عام چل پڑا ہے، ایک فتنہ ہمارے نوجوانوں کی ایمان پر حملہ کر رہا ہے، اور وہ اس فتنے کا اس عقیدے کا انکار ہے۔ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آخری نبی ہونے پر نہ لائیں تو کیا ہے؟ آخری نبی ہیں، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور اللہ نے خود قرآن میں اس کو بیان کیا ہے، قرآن کی ایک آیت میں، سورۃ احزاب کی 40ویں آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور میرے اللہ نے مہر لگا دی ہے، تم میں سے زندہ کسی مرد کے، کسی بچے کے باپ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو باقی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوئی، لیکن اللہ کے ہاں یہی منظور تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے، بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا، اور اللہ کے رسول کی بیٹیاں موجود رہیں۔ تو اس آیت میں میرا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد تم مردوں میں سے نہیں ہے جو باقی موجود ہو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں،
یہاں بات ختم نہیں کی، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں بیان کرنا اصل میں ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ابتدا میں جو آیت کے ابتدا میں بات، وہ ایک غلطی کا ازالہ کیا ہے۔ عرب میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹا بنے ہوئے تھے، تو لوگوں نے زید بن محمد پکارنا شروع کر دیا، زید بن محمد پکارنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی کے یہ بیٹے ہیں گویا۔ تو اللہ نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے، حکمت اللہ کے ہاں ہے، اور اس بات کو ختم کرنے کے لیے ابتدا یہاں سے کی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی آگے بیٹا نہیں ہے۔ ولیکن، اب جو بات اصل کرنی ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عقیدہ رسالت مکمل ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں پوشیدہ یہ جملہ موجود ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور یہ حکم متواتر ہے۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے بیان کی ہے، اب احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں احادیث متواترہ موجود ہیں، تواتر سے مختلف صحابہ احادیث ذکر فرما رہے ہیں۔ امام مسلم نے مسلم شریف میں ایک حدیث نقل کی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے، اور کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر نقل کر رہے ہیں، فرمایا کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال، مثلی و مثل الانبیاء، میری اور انبیاء کی مثال اس طرح کی ہے، کمثل رجل، اس شخص کی مثال ہے، بنا دارن، جس نے ایک گھر بنایا اور اس کی ساری تعمیر کو مکمل کر دیا، اور مکمل کر کے خوبصورت گھر کو بنایا ہے، ایک اینٹ باقی چھوڑ دی، ایک اینٹ نہیں لگائی، تو لوگ داخل ہوئے، فَيَدْخُلُونَهَا، لوگ داخل ہوئے، اور لوگ اس گھر کو دیکھتے اور تعریف کرتے اور کہتے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ انا موضع اللبنہ، میں ہوں وہ آخری اینٹ، اور میرے آنے پر اللہ نے اس گھر کو مکمل فرمایا ہے۔ انا موضع اللبنہ وانا خاتم النبیین، میں ہوں اس گھر کو مکمل کرنے والا، اور میں آخری نبی ہوں۔ اور اسی حدیث کے آخری الفاظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں ختمت علی الانبیاء، میں نے انبیاء پہ آخری مہر لگائی ہے کہ میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ حدیث متواتر ہے، تواتر کے ساتھ۔ جابر بن عبداللہ نے بھی بیان کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور احادیث کی مختلف کتب میں یہ موجود ہے، اور اس جیسی اور احادیث بھی موجود ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا عند اللہ لخاتم النبیین، میں اللہ کے نزدیک آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کب؟ اس وقت بھی میں آخری نبی تھا۔ وآدم لمنجدل فی طینتہ، جب آدم کے پتلے کی مٹی بنائی جا رہی تھی اور آدم کا پتلا تیار ابھی کیا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے نزدیک آخری نبی تھا۔
انا عند اللہ خاتم النبیین، اس وقت بھی میں آخری نبی تھا، میں آج بھی آخری نبی ہوں، اور میں قیامت تک آخری نبی رہوں گا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج کی نوجوان، ہمارے بچے اور بچیاں بڑے سادہ ذہن کے ساتھ کالج اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور اسکولوں میں جاتے ہیں، آگے پتہ نہیں کون ایمان کا ڈاکو بیٹھا ہوا ہو اور وہ اس نظریے کا قائل ہو معاذ اللہ، اور وہ کس طرح سے ذہن بنا دے۔ اس لیے اس ربیع الاول میں نے ضروری سمجھا کہ اس بات کی تھوڑی وضاحت کر دی جائے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور یہ بھی تمام انبیاء پر خاتم، تمام انبیاء پر مہر، تمام انبیاء کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجے جانا بھی ہمارے نبی کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ بلکہ یوں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے آگے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ اب اور کوئی دین اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سب دین اور سب راستے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں ہیں، اور تمام کامیابیاں اللہ کے رسول کے پیچھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک اور آیت آپ کو بیان کروں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوۃ حسنہ بنا کے ایک بہترین نمونہ بنا کر ہمیں دیا ہے۔ جو اس سانچے میں ڈھلتا جائے گا اللہ کو وہ اتنا زیادہ پسند ہوتا جائے گا، اللہ اس سے اتنی محبت کرتا چلا جائے گا۔